میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں سرمایہ مسلک اہل حدیث مناظر اسلام محترم جناب حضرت مولانا سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی تشریف لاتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ وقار علماء کرام بسر کو اور دوست، واجب الشد قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تشریف آوری تو پہلے اس قوم دی حالت اور کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ووٹ پان جا رہا بہ جا قرآن پاک میں ایک جملش اللہ نے بیان فرمائی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ وہ لوگ کھلی گمراہی سن، انہاں کھلی گمراہیاں ایک گمراہی دا انداز ایسی کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، وہ اپنے پیرانوں تے مولویانوں اللہ تو علاوہ رب سمجھے سے، یہ گمراہی سی اس قوم تھی۔ جتے بہت ساری گمراہیاں سن، انہاں ایک گمراہی ایسی کہ اپنے پیرانوں اور اپنے بڑے مولویانوں رب سمجھے سن، رب۔ جبکہ ساڑھا رب کون ہے؟ اللہ۔ وہ مولویانوں اور پیرانوں رب سمجھے سن۔ جدوں یہ آیت مبارکہ آئی کہ اللہ تو علاوہ وہ لوگ اپنے مولویوں اور پیرانوں رب سمجھے سن،
تے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے مذہباً عیسائی سن مسلمان ہوئے، اس آیت نو سن کے نبی علیہ السلام دی خدمت عالیہ حاضر۔ توجہ ہے تو گل سمجھ آندی پئی؟ ہاتھ چکو تاکہ پتہ لگے کنن کنن سمجھ نہیں آ رہی۔ توجہ تھوڑی میرے اور رہے جوے مفتی جماعت مولانا سمیع اللہ شاہد صاحب نے خطاب مختصر فرمایا، میں بھی انہاں دے پیچھے ہی رہوں گا انشاءاللہ، اختصار نال چند گزارشات۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت نو سن کے نبی علیہ السلام نو عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چونکہ عیسائی رہا، عیسائیت تو میں مسلمان اسلام قبول کیتا ہے، تے قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسائی اہل کتاب اپنے مولویانوں تے اپنے پیرانوں رب سمجھدے سن، جبکہ اسی رب نہ سمجھدے نہیں سن۔ جویں تواڈے چو کوئی بندہ پہلے کسی اور مسلک ہی رہے، پھر مسلک اہل حدیث قبول کرے تو کوئی خطیب اہل حدیث کہے با فلاں مسلک دا اے عقیدہ ہے، اے نظریہ ہے، اے عمل ہے، تو تواڈے چو او بندہ جڑے اس مسلک رہا ہوئے او سن کے کہے کہ اے گل مولوی ٹھیک نہیں کیتی، میں اس مذہب چ رہا، میں اس مسلک رہا، اینج دی کوئی گل نہیں سی۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ اہل کتاب اپنے مولویہ و پیرانوں رب سمجھدے سن۔ ہن سابق عیسائی بیٹھے مجلس رسول ہے، صحابی رسول ہے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن دی جڑی اے آیت اے خبر ہے کہ اسی پیران تے مولویاں رب سمجھدے سان، جبکہ اسی رب نہیں سی سمجھدے، تے ذرا اس آیت نو سمجھاؤ۔ ہن نبی علیہ السلام آیت پاک نو سمجھا رہے، فرمایا کیا عدی، اس بات ہی کوئی شک نہیں کہ تسی یا آج کوئی بھی یہودی عیسائی یہو جا نہیں جڑا مولوی تے پیر نو رب آکھے، تسی رب آتے نہیں، رب کہندے نہیں رہے، لیکن جیڑی گل پیر تے مولوی تانوں کہوانا با اے جائز ہے، اے حلال ہے، تسی اس حلال نو حلال آندے ہو، تے جس نو او حرام آکھانا تسی حرام سمجھدے سو۔ جی یا رسول اللہ اے گلتے ہے سی، فرما اے یہ انہاں نو رب سمجھنا۔ اس آیت اور حدیث تو یہ بات واضح ہوئی کہ جیڑا بندہ پیر یا مولوی دے کہن تے حلال نو چیز نو حرام سمجھے یا حرام نو حلال سمجھ لوے، یا جس نو پیر تے فقیر تے بزرگ تے عالم تے مفتی کہے اے حلال ہے، انہوں حلال کہے اور کہے ساڑھے مفتی نے جو فرمایا ہے، تے جے انہاں دے حلال نو حرام یا حرام نو حلال کہے تے اے مولوی تے پیر نو کی سمجھنا ہے؟ رب سمجھنا۔ تے جیڑا اللہ تو علاوہ کوئی رب سمجھے وہ تے شرک دا مرتکب ہے۔ ہن ذرا غور کرو، اس مسئلے نو میں تھوڑے جے منٹاں سمجھان دی کوشش کرنا۔ نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث، آپ نے فرمایا
اس وقت تک قیامت نہ آسی جب تک میری امت دے لوگ وہی کام نہ شروع کر دین جڑے کام یہودی تھے عیسائی کر دیں. ہن یہ بات طے ہے کہ جڑی خبر رسول ہے ہر صورت پوری ہونی. یعنی یہو جائے لوگ آن گے جو یہود و نصارہ جو کرتے سن جو کہندے سن انج دے دوبارہ وہی اقوال وہی انداز وہی اختیار کرنگے یہ لوگ. یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ انج دے لوگ ہونے. ہن صرف انج کوشش کرو کہ وہ آج لبھن دی کوشش کرے نے بھائی پھیرو کوئی انج دا بندہ ہے یا کوئی نہیں. جے تے بھائی پھیروچ انج دا کوئی نہ ہوئے تو پھر تے اللہ دا شکر ادا کرو بھائی تھے مولویاں پیرا رب کہنا لا کوئی نہیں. تے جے کوئی انج دا بندہ تھوڑے ماحول اچ رہندا ہوئے تو پھر تسی انہوں سمجھا سو کہ یہ تسی انہوں رب سمجھ رہے ہو. رب کون ہے؟ اللہ. پیر دے حلال کہنے نال کوئی چیز حلال نہیں ہوندی، انہاں دے حرام کہنے نال کوئی چیز حرام نہیں ہوندی. حرام تے حلال کرن دا اختیار کس کول ہے؟ اللہ کول ہے. ذرا توجہ فرماؤ. سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ازواج مطہرات کول عصر دی نماز تو بعد ساری ازواج کول حضور تشریف لے آندے. واری واری چند چند لمحات چند ساعت چند گھڑیاں حضور انہتے تشریف رکھ دیں. پھر جا کے رات اس گھر گزار دیں جس گھر حضور دی باری مبارک ہوتی. اللہ تعالی ویکھو کہ حضور علیہ السلام ایک بیوی کو چند لمحات زیادہ بیٹھ جان. دوسری بیویاں نے اکٹھے ہو کے ایک پروگرام بنایا کہ نبی علیہ السلام فلاں زوجہ مبارکہ کول زیادہ بیندن لہذا آج حضور آننا تے اسا کوئی گل کرنی ہے تاکہ حضور اتھے زیادہ نہ بیٹھ. فطری تے انسانی. ازواج رسول نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تسی تھوڑے منہ مبارک چونا کوئی اس طرح دی محسوس ہو رہی ہے بات کہ سانو تھوڑے منہ مبارک چوں ایک بو آ رہی ہے. خیر کوئی چیز ایسی تے نہیں تساں تناول فرما لے کوئی کھا لے. فرمایا میں اپنی بیوی کو شہد پیتا ہے اور کوئی چیز تے نہیں سی. جب میں کھانا کوئی چیز بندہ کھاوے تو دا ذائقہ آندہ ہے نا. فرمایا اس طرح دا کوئی ذائقہ آ رہا ہے. فرمایا میں شہد پیتا ہے تو شہد پینا لگر کوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شہد جڑی ہونا ہی نے وہ دی مکھی وہ شہد ہونا ہے. مغافیر ایک درخت ہے وہ ایک بوٹی ہے وہ ایک پھول ہے وہ دے ہوتے بوے نا وہ شہد دی مکھی تو وہ شہد جو انج دے ذائقہ ہوندہ ہے. تو پھر وہ شہد اس بوٹی دا اس پھول دا بنیا ہونا ہے. آپ نے فرمایا پھر آج تو بعد میں شہد نہ پیسا. شہد میں اپنے ہوتے حرام چکرنا. جدو حضور نے انہیں الفاظ فرمائے نا اس ویلے قرآن آیا یا ایوہ النبی. آمن پتہ ہے توڑی سبحان اللہ تو من کو شاید سمجھ آ رہی ہے. بیخ لو پھر میں اچھا میں تو ان کی آنکھیں بہت بولو توجہ میرا. یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی کیوں حرام کیا آپ نے اس چیز کو جو اللہ نے حلال کی آپ کے لیے. کس نے فرمایا حرام؟ رسول اللہ نے. روکا کس نے؟ حلال حرام کا اختیار کس کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جدوں کسے شینوں حرام کہن یا حلال فرمان او پچھے امر تے وحی تے حکم کس دا ہوندہ ہے؟ اللہ. حضور سنان دے قرآن پاک فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا. میری اتڑی طبیعت جڑی نا ہو کیونکہ میں ووٹا لے ماحول چو نکل کے آیا
تو کافی دن ہو گئے میں تقریر نہیں کی تھی، یعنی کوئی مہینہ دے قریب ہو گئے، اس واسطے میں تھوڑے جہے تقریر کرنے کا طریقہ بھولیا پہ۔ یہ تقریباً کوئی میرے اندازے کو 10:30 پونے 11 بجے میں نے سمجھ آنی ہے میں تقریر کر رہا، اس ویلے تک تسی صبر کر کے پاس ہونا انشاءاللہ۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ نبی علیہ السلام بولتے نے اللہ دی وحی نال، وحی تو بغیر بولتے ہی، جدو وحی تو بغیر بولتے ہی نہیں تے آپ نے جس نو حلال کیا ہے، جس نو حرام فرمایا ہے، کی دی وحی نال؟ وہ وحی کے ساتھ۔ تے رسول اللہ تو علاوہ کسے تے وحی آندھی نہیں، تے دا مطلب ہے کوئی مولوی کسی چیز نو حلال یا حرام کہہ سکتا نہیں، جڑا کوئے گویا اس نے اپنے رب ہون دا اعلان کیتا ہے، تے جڑا اس نو مننے گویا اس نے اس مولوی نو کی بنایا ہے؟ رب بنایا ہے۔ تے ساڑا رب کون ہے؟ رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا۔ ساڑا رب اللہ دین اسلام ہے اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے، مرشد نے، سرکار نے۔ اور ایہی سوال ہوندہ، توجہ فرمائیے، قبر اندر من ربک؟ دستے صحیح بہانا لیا قبر اچھ، کدے حلال تے حلال سمجھدہ رہے تھے، کدے حرام کرنے تے حرام سمجھدہ رہے، من ربک؟ دس تیرا رب کون سی؟ جواب جے دے وے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تے پھر سمجھ لو کہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ جے قبر دے اندر انہیں کیا کہ میں نہیں جاندہ، میں کسی چیز مولویاں دے کہنے تے حلال کہندہ سا، پیران دے کہنے تے فلان چیز نو حرام کہندہ رہے، حلال کہندہ رہے، سن لیجئے بندہ گمراہی دا شکار ہو گیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ سنو قرآن اللہ دا دین پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان، حدیث پاک، سنت پاک، او دین ہے، اس تو علاوہ کوئی چیز دین نہیں۔ جیڑا بندہ اسلام اندر بولے، قرآن بولے، حدیث پاک بولے، اپنے کولوں بولے گا، او دی بات مٹا دیتی جائے گی، ختم کرتی جائے گی۔ قرآن و سنت مقابلے اندر کوئی حیثیت نہیں، کسے کہانیاں دی کوئی حیثیت نہیں۔ سنو تو میرے تواڈے محبوب سیدنا عمر، سیدنا عمر، سیدنا عمر، پیار محبت عقیدت نال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ برکت آ جائے پورے محفل مجلس اندر۔ سیدنا عمر، اتنا پیار محبت نہ کہو کہ شین جڑی ہو باہر نکل جائے اور سین اندر داخل رہے، شامل رہے، موجود رہے۔ سیدنا عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت، آپ دا دور حکومت، ایک جناب مجاہد اللہ دے راہ اندر جہاد دا مارکے دے اندر کمانڈر نے، سپاہ سالار نے ایک بلایا اپنے مجاہد نو اور فرمایا جاؤ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دے کول جاؤ، سواری پہ چڑھو اور جاؤ مدینہ پاک اندر سینہ عمر نو جا کے ملو، امیر المومنین نو جا کے ملو، اور انہوں نے سارے سفر دی روایات اور کہانی اور پورے سفر دے مار کے فتوحات دے پوری خبر دے کے آؤ، سنا کے آؤ کہ اے عمر اللہ نے بڑی فتوحات بخشیا نے، اور جڑا لشکر تُسا بھیجے اگے ودہ جا رہا ہے تے علاقے فتح ہوندے جا رہے ہیں، جا کے خبر دیو۔ قاصد پہنچا مدینہ پاک اندر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ملاقات ہوئی، دسیا ہے امیر المومنین میں نے فلاں کمانڈر نے بھیجیا، تُسا فلاں لشکر بھیجیا سی فلاں علاقے اندر، اتھو دی فتوحات دی خبر تے مارکیاں دے حالات واقعات میں لے کے آیا تے بڑے واقعات سنائے، فلاں علاقہ فتح ہوا، فلاں علاقہ فتح ہوا، فلاں جزیرہ فتح ہو گیا، جو ساری خبریں سنا بیٹھے نا، تے سیدنا عمر
رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اے قاصد انج کرو کہ اس سفر دی کوئی اہم ترین بات کوئی اہم ترین واقعہ کوئی تھوڑے علم میں ہوئے تھے وہ سناؤ تاکہ من تھوڑا جا سکون محسوس ہوئے کوئی واقعہ سنو کوئی اہم واقعہ اللہ دی راہ جہاد کرتے رہے ہو کوئی اللہ دی رحمت کوئی برکت دا کوئی ایسا کوئی عظیم واقعہ یا اس سفر دا کوئی انوکھا عجوبہ کوئی سناؤ قاصد کہنے لگا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ جی تسا پوچھ لے ہے نا اس سفر اسا ایک علاقہ فتح کیتا اس علاقے نو فتح کرن تو بعد جو مال غنیمت اکٹھا کرن لگے نا تے امیر عمر سن اتھو ایک کتاب لبی کی لدھی ہے کتاب اسا وہ کتاب لے آ کے رات نو جدو مرکہ ختم ہویا خیمے چاہے نا تے اسا دے امیر کیا با ذرا کتاب کھولو جڑی لبھی ہے ذرا پڑھو یوں کتاب پڑھی امیر المومنین کی پوچھتے ہو بڑی پیاری کتاب تے بڑے عہدے وچ قصے تے واقعات بزرگوں نے یوں فرمایا توجہ ہے ماشاء بزرگ یوں لکھتے ہیں حکایت نمبر 1 حکایت نمبر 2 امیر المومنین کی پوچھتے ہو بڑے بڑے قصے تے واقعات تے کہانیاں تے بڑے مزیدار کتاب سی فرمایا پھر فرمایا اسی جدوں مارکا ہوندا نا تے اسی آندے شام نو تے ذرا فریش ہون واسطے انجوائے کرن واسطے ذرا سکون واسطے وہ ایک کتاب بندہ پڑھ دا تے باقی سارے وہ کتاب نو سن لیند تے امیر المومنین جوں جوں سن دے جان تو رنگ بدلدا جائے جدوں دی گل مکی امیر المومنین فرمان لگے او انج کرو با اندروں نہ ہے کوڑا چواؤ جلاد نو بلاؤ تے کوڑا لے آؤ وہ کہنے لگے جی کوڑا کیوں منگوایا فرمایا تواڈے واسطے مینوں کی کرنا ہے فرمایا تینوں مارنے نے کوڑے کہنے لگا میں اللہ دی راہ جہاد تے گیا سا تے وہ تو جہاد تے مار کے دی خبر لے کے آیا قاصد بن کے آیا تے تسی میں کوڑے مار دے ہو فرمایا تو کوڑے اندے لائق ہے فرمایا امیر المومنین کیوں فرمایا وہ کتاب پڑھتا رہے تو قرآن اور حدیث دے ہوندے ہویا تو وہ کتاب پڑھتا رہے وہ کتاب پڑھتا رہا تو اگر کوئی واقعی پڑھنا تھا اپنے خیموں میں بیٹھ کے سورہ یوسف کیوں نہیں پڑھی کیوں پڑھے یہ واقعات یہ قصے اور کہانی والی کتابیں سن لو بھائی پھیرو کے اندر رہنے والوں اور آنے والوں ہماری مسلک کی دعوت اور پیغام سن لو اگر قصے سننے ہیں کہانیاں سننے ہیں واقعات سننے ہیں جاؤ ہمارے مسلک میں کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے مسلک میں یا قرآن ہے یا محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے کسی اور پاسے ٹور جاؤ جی تانوں سکون نہیں نہ آندا واقعات نال قصے نال بڑا کھلا اللہ دی زمین ہے کسی اور پاسے ٹور جاؤ ہمارے مسلک میں ہمارے سٹیج پر ہمارے ممبر پر صرف قرآن اور حدیث ہے اور کچھ نہیں ہے ہم واقعات کو جانتے ہی نہیں ہمارے لیے صرف 2 چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا قرآن کافی ہے مصطفیٰ دی حدیث کافی ہے قرآن والا آ جاؤ حدیث والا آ جاؤ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگ کوڑے مارو اسنو جڑا قرآن و سنت ہی موجودگی اندر کسیاں والی کتاب پڑھ دے رہے ہیں کہانیاں والی کتاب پڑھ دے رہے ہیں حقایات والی کتاب پڑھ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا اور آ رہا ہے اور انشاءاللہ جو میڈیا عام ہوتا جا رہا ہے ہر گھر میں مسلک اہل حدیث کی دعوت حق پہنچتی جا رہی ہے سیرت مصطفیٰ کا پیغام ہر گھر میں پہنچتا جا رہا ہے وقت آ رہا ہے ہر مبلغ ہر دائی ہر
اللہ کی راہ میں نکلنے والے اور کہنے والے کہ ہم تبلیغ کے راستے میں ہیں، دعوت کے راستے میں ہیں، کتاب جناب لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر ہے، اور ہم لوگ جناب بستر اٹھا کے اور محنتیں کر کے کوششیں کر کے گلیوں چوکوں چوراہوں میں ہم دعوت دے رہے ہیں۔ سن لو، دعوت دینے کا ہمیں اختلاف نہیں ہے، ہم صرف کہتے ہیں جو تم کتاب پڑھتے ہو وہ کتاب و سنت پر پیش کرو، اور انشاءاللہ وقت آ رہا ہے ہر باطل کتاب تمہارے ہاتھوں سے چھین لی جائے گی، اور تمہارے ہاتھوں میں قرآن دے دیا جائے گا، محمد کی حدیث کی کتاب دے دی جائے گی۔ کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ فرمائیے، شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما۔ نبی علیہ السلام گودی اندر سیدنا علی کی گودی مبارک دے اندر سر مبارک رکھ کے سوئے ہوئے۔ سیدنا علی دی گود ہے تے حضور نے اپنا سر رکھے ہوئے ہے تے آرام فرما رہے۔ توجہ ہے ماشاء ادو نماز عصر دا وقت ہو گیا ہے، سیدنا علی پریشان بیٹھے، نماز عصر دا وقت ہو گیا ہے، ٹائم ہو گیا ہے، حضور میری گودی مبارک سر رکھ کے ستے ہوئے، جے میں حضور نو جگاواں تے حضور دے ادب دے خلاف ہے، تے جے نہ جگاواں تے نماز عصر رہ جاندی ہے۔ لہذا سیدنا علی انتظار کرتے رہے حتیٰ کہ حضور نہ جاگے، نہ آپ نے آنکھ مبارک کھولی، نہ بیدار ہوئے، سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا، نماز عصر فوت ہو گئی، قضا ہو گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مغرب دا وقت ہو گیا۔ گال سمجھ آندی پئی تو ان میں لگتا 10:30 بجے سمجھ آنی، تو میں سبحان اللہ کہی جانا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں چوں آنسو وساندے رہے، لیکن سورج غروب ہو گیا، نماز عصر علی پاک دی قضا ہو گئی۔ نماز مغرب دا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، نبی علیہ السلام جا کے بیدار ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ تسی آرام کر رہے سو، میری تو نماز عصر رہ گئی، تو میں تو ان جگایا بھی نہیں۔ تو فرمایا علی پاک ہن دسو تسی کی چاندے ہو، نماز قضا کر کے عصر پڑھو گے یا اپنے ٹائم اچ پڑھنا چاندے ہو؟ یا رسول اللہ میں قضا نہیں کرنی، میں ادا پڑھنی ہے، اپنے ٹائم اچ پڑھنی۔ فرمایا پھر سورج نو واپس بلائیے۔ جی یا رسول اللہ سورج واپس آ گیا۔ حضور نے جو بلایا نا سورج نو آواز دیتی با واپس آ جا، سورج دیگر تے آ کے کھلو گیا، عصر تے آ کے کھلو گیا، شکر کرو وہ فجر تے نہیں کھلوتا، عصر تے سورج واپس آ گیا۔ مولا علی پاک اٹھے، انہوں نے نماز عصر پڑھی، جدو انہوں نے سلام پھیریا تے حضور فرمایا سورج نو بتوں واپس ٹور چھا، سورج وقت غروب ہو گیا، تے حضور نے پھر مغرب پڑھی، تے سیدنا علی نے بھی مغرب پڑھی۔ ہن سن لیجئے شان علی، اے ہے مقام علی، اے عزت علی، اے رفعت علی۔ سبحان اللہ کہو نا پھر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، میرے الوید دو پریشان ہو گئے، بشار انج کی ہو گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ۔ اچھا میں پوچھنا چاہنا، گود علی پاک دی تے سو کون رہ سن؟ اللہ دے نبی۔ تے نماز عصر کنہ دی رہ گئی؟ علی دی۔ دو دی کتھے رہ گئی؟ توجہ ہے، نماز کی دی رہ گئی؟ علی پاک دی۔ تے حضور پڑھ لئی آئی، تے جدوں حضور پڑھ لئی آئی نماز، تے علی پاک نے نال کیوں نہ ہی پڑھی؟ تے جے نبی پاک دی بھی رہ گئی، پھر سورج علی واسطے آیا ہے یا نبی واسطے آیا ہے؟ ان تھوڑا بھی حال
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سوچ لیجئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے جھوٹ بولیا گیا، خیانت کیتی گئی ہے، جان بوجھ کے ایسے قصے کہانیاں گھڑ گئے، امت نو سنائیاں گئیاں نے۔ سن لو علی دی شان پاک واسطے ساڑھے کول قرآن کافی ہے، میرے محمد دا فرمان کافی ہے۔ سنو علی پاک دی شان واسطے کیا ہے کافی نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ شان علی واسطے کیا یہ حدیث کافی نہیں جو صحیح البخاری اندر علی نال اللہ محبت کر دے، علی پاکنا رسول اللہ محبت فرمان دے نے؟ کیا نبی علیہ السلام دے فرمان کافی نہیں؟ من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا علی اس کا، اونچی بولیے، جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ سنو علی کی شان وہی ہے جڑی قرآن پاک اندر ہے، شان علی وہی ہے جو حدیث پاک اندر ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ علی دی محبت منافق دے دل اندر نہیں پیدا سکتی، مومن دا دل علی دی محبت و خالی، بولو خالی نہیں ہو سکتا۔ یہ شان علی، مقام علی، عزت علی، عطرت علی، فابرہ عظمت علی تے بارے سنو آلو سننا آلو الحدیث دا موقف، لیکن سن لیجئے شان جھوٹی نہ بیان کیجئے۔ جھوٹا قصہ گھڑیا گیا شان علی اندر، مقام علی اندر، عزت علی اندر کہ علی پاک دی نماز عصر فوت ہوئی، نہیں فوت ہوئی نماز عصر علی پاک دی۔ جھوٹا قصہ گھڑیا گیا، کہانی گھڑے گئی ہے۔ اے اللہ کوئی عمر جیسا بیج دے جڑا کوڑے مارے، کی خیال ہے؟ کی خیال ہے؟ سینہ عمر جی آ جاندے بھائی بیرو چوک بھی کوڑے لگن روزانہ 5 7 10 مولویان۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ۔ سنو علی پاک دی گودی اندر نبی پاک سر رکھ کے سوئے، سونا ثابت نہیں، پھر نماز عصر دا قضا ہونا ثابت، قضا ہونا ثابت نہیں، پھر سورج دا واپس آنا ثابت نہیں، پھر سورج دا واپس جانا ثابت نہیں۔ ہاں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا حدیث صحیح البخاری اندر، سیدنا یوشع بن نون، سیدنا یوشع علیہ السلام، اللہ دے نبی نے جہاد اللہ دے راہ اندر جاری ہے، جہاد دا میدان سجے ہویا ہے، کافران نال جہاد جاری ہے، تے عصر دا نماز دا وقت ہو گیا، عصر دا وقت ہو گیا، سورج چھڑا ہے، وہ غروب ہون دی طرف جناب جھکن لگے۔ سیدنا یوشع بن نون نے سوچے آج یہ سورج غروب ہو گیا، اندھیرا پہ گیا، تے رات پہ گئی، تے جہاد دا سلسلہ رک جائے گا، سویرے پھر کافر تازہ دم ہو کے میدان اندر آ جانگے، لہذا کوئی ایسی ترتیب ہوئے کہ آج دن لمبا ہو جائے، سورج غروب نہ ہوئے، دن لمبا ہو جائے۔ آپ مخاطب ہوئے سورج نال سیدنا یوشع بن نون، اے آسمان کے سورج تو بھی معمور ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ دے حکم نال آنا ہے، اللہ دے حکم نال جانا ہے، تے میں بھی اللہ دے حکم نال جہاد کر رہا ہوں، آج رک جا، آج غروب نہیں ہونا، رک جائے سورج، میں بھی معمور ہوں، تو بھی معمور ہے، میں بھی اللہ کے حکم سے جہاد میں مارکے میں موجود ہوں اور آپ کی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ آج ڈوبنا نہیں، غروب نہیں ہونا جب تک اللہ کی راہ میں مجاہدین کو جہاد میں کامیابی نہ ہو، کافر دوڑ نہ جائیں، مغلوب نہ ہو جائیں، مارے نہ جائیں۔ سورج تو رک جا، سورج رک گیا تھا صحیح البخاری میں ایک نبی یوشع بن نون کے لیے، اس کے علاوہ اللہ کی زمین پر نہ کبھی سورج کسی کے لیے رکے، نہ چلے، نہ واپس آئے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، سورج کسی کے لیے نہیں آیا۔ سیدنا علی نے خود فرمایا تھا میری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ میری شان گھٹا دے گا، دوسرا گروہ میری شان بڑھا دے گا۔ بڑھانے والے کون ہیں؟
تلاش تم کرو تمہاری ذمہ داری ہے، گھٹانے والے کون ہے تلاش تم کرو یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آل الحدیث بھائی پھیرو کے چوک و میدان میں کھڑے ہیں، نام شان بڑھانے والے نہ شان گھٹانے والے۔ ہمارے ہاتھ میں تو یہ ترازو ہے کتاب و سنت کا، ہم شان علی وہی بیان کرتے ہیں جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے۔ جاؤ پورے کھلے عام دعوت دینے لگا ہوں، ایک آیت مبارکہ پیش کیجئے جو شان علی پر ہو اور اہل حدیث اس کو نہ مانتے ہوں، ایک ایسی حدیث سے صحیح پیش کیجئے جو شان علی پر ہو، ہم اس کو نہ مانتے ہوں۔ ہر آیت اور ہر حدیث پر ہمارا ایمان ہے جو شان علی پر ہے، اور جو حدیث شان علی پر نہیں ہے ہم اس کو بیان نہیں کرنے دیں گے، اور جو جھوٹی روایات اور قصے کہانیاں گھڑی گئی ہے ہم روکنے کا نام مسلک اہل حدیث ہے، اس رد کا نام مسلک اہل حدیث ہے، اس کو ٹوکنے کا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ انشاءاللہ وقت آ رہا ہے، علم بڑھتا جا رہا ہے، کتاب و سنت کا پیغام گھر گھر میں پہنچتا جا رہا ہے، تمہاری جھوٹی روایات انشاءاللہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے۔ اس امت کی قسمت میں انشاءاللہ قرآن رہے گا، محمد کی حدیث رہے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، توجہ ہے، تھاکتے نہیں گئے ہو، میرا ان دل کرتا پہ ان تقریر شروع کی تھی رکھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، لے آؤ اپنے کسے کہانیاں نو قرآن و سنت پر پیش کرو، کتاب و سنت پر پیش کرو۔ شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں دوسری روایت جڑی معروف کی گئی، جھوٹی روایت معروف کی گئی، مزور روایت میں جناب مجہور راوی کی روایت معروف کی گئی کہ 13 رجب کو سیدنا علی پیدا ہوئے بیت اللہ میں۔ لڑتے کیوں ہو، جھگڑتے کیوں ہو، اختلاف کیوں کرتے ہو؟ اگر شیر خدا محبوب خدا کی پیدائش بیت اللہ میں ہوتی، کتاب و سنت سے ثابت ہوتی، اہل حدیث اس کو بیان کرتا، لیکن مجہول راوی کی روایت کو پیش کر کے کسی کی شان کو بڑھانا اور گھٹانا یہ ہمارا مسلک اور منہج نہیں ہے۔ پوری ہمت اور جرأت اور مطالعہ سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی کا بیت اللہ میں پیدا ہونا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ محمد کی حدیث سے ثابت ہے۔ دلیل لائیے، پیش کیجئے۔ ولادت باسعادت، جب حضور کی عمر پاک 40 سال تھی تو سیدنا علی کی عمر 10 سال تھی۔ پوچھئے جب پیغمبر کی عمر 30 سال تھی تو سیدنا علی پیدا ہوئے حضور کی موجودگی میں، جوانی میں۔ اگر سیدنا علی بیت اللہ میں پیدا ہوتے، محمد مصطفیٰ بیان کرتے، صحابہ بیان کرتے، قرآن میں خبر ہوتی، حدیث میں خبر ہوتی، جھوٹی روایات کو پیش کر کے امت میں مشہور کرتے ہو، اہل حدیث کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا۔ خالص کتاب و سنت کا نچوڑ امت کے سامنے پیش کرنا یہ مسلک اہل حدیث کا ترا امتیاز ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کسے چھوڑو کہانیاں چھوڑو، کتاب و سنت والا جاؤ، قرآن و سنت والا جاؤ، آجاؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، قرآن والا جاؤ، حدیث والا جاؤ۔ قرآن میں ہو، حدیث میں ہو تو حوالہ پیش کیجئے۔ اگر حوالہ پیش کرو گے نا تو میں جس دن کتاب و سنت سے پورے اجتماع کو دعوت دے رہا ہوں، سارے
میں اکثر لوگ پڑھے لکھے موجود ہیں، جاؤ ان سے پوچھو شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی کے بیت اللہ میں پیدا ہونے کی جو حدیث ہے آپ کے پاس سکا روایت ہے، اس کو پیش کیجئے، لائیے، لکھوا کے لائیے۔ اگر وہ صحیح ہوگی تو میں بھائی پیرو کے چوک میں آ کے معافی مانگوں گا، غلطی کی معافی مانگوں گا، اپنی لا علمی کی معافی مانگوں گا اور آپ کی بات کو قبول کرنے کا اعلان کروں گا۔ میری جماعت مولود کعبہ پر جلسہ رکھنے کا اعلان کرتی ہے، ہم کریں گے کہ کعبہ میں علی پیدا ہوئے، اشتہار چھپوا کے جماعت کی طرف سے چوک و چوراہے پر جلسہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اگر تمہارے پاس کوئی صحیح روایت نہ ہو تو پھر اعلان کیجئے تم مولود کعبہ کس بنیاد پر کہتے ہو، وہ دلیل پیش کیجئے، یا کوئی چوک و چوراہوں پر تم کہو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کہتے تو پھر میری بات سن لو، تم خطا پر ہو، غلطی پر ہو، لا علمی پر ہو، جہالت پر ہو، جھوٹی روایات پر ہو، قصوں پر ہو، کہانیوں پر ہو، ہم ہیں قرآن پر، حدیث پر، صحیح سند پر، دلیل پر، حجت ہمارے پاس موجود ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ ہم اس گئے گزرے فتنوں کے دور میں بھی علم اور روشنی کے ساتھ کھڑے ہیں، بصیرت کے ساتھ کھڑے ہیں، دلیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تم جہالت اندھیروں میں کھڑے ہو، کتاب و سنت کا نور ہوتے ہوئے تم جہالت پہ ہو اور اندھیروں میں ہو، گمراہی میں ہو اور شرک اور بدعات میں ہو، خرافات میں ہو، رسومات میں ہو۔ ہم کتاب و سنت کی روشنی اور بصیرت پر قائم ہے۔ کوئی ہے بھائی کلال جو آئے اور ہمیں شکار کرے اور کہے کہ نہیں نہیں تمہاری یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے، یہ روایت ہمارے پاس موجود ہے، یہ سندن صحیح ہے اور علی پاک بیت اللہ میں پیدا ہوئے، یا ہمت ہے تو دلیل نہیں ہے تو پھر مانو کہ تم آج بھی اندھیر نگری میں ہو، کتاب و سنت کی روشنی میں آج بھی اس نور پر ہیں، تو مسلک اہل حدیث کے یہ جوان ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ قرآن والا جاؤ، حدیث پاک والا جاؤ، قرآن پاک والا جاؤ، حدیث پاک والا جاؤ، قرآن پاک وال، قرآن پاک، حدیث پاک وال۔ فرمائیے قرآن پہ آ جاؤ، حدیث پاک پہ آ جاؤ۔ تعالوا الی ما انزل اللہ وإلی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ آئیے 13 رجب سیدنا علی بیت اللہ میں پیدا، اونچے بولیے بیت اللہ میں پیدا نہیں ہوئے، صحیح سند سے بات جو ثابت کریجئے، پھر مانیں گے، پھر اعلان کریں گے۔ نہیں پیدا ہوئے نہ کتاب اللہ میں نہ سنت رسول اللہ میں۔ توجہ فرمائیے، آؤ 13 رجب سے چلتے ہیں 22 رجب کی طرف۔ 22 رجب امام جعفر صادق رحم اللہ کے کنڈے، امام جعفر صادق کے کنڈے کھاندر بندے لونڈے ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ میں پوچھنا چاہنا کی ہویا 22 رجب نو کہنے لگے 22 رجب نو سیدنا امام جعفر صادق پیدا ہوئے، میں کہ 13 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ امام جعفر صادق تم جھوٹ بولتے ہو، کس سے گھڑتے ہو؟ رافضی ہو، اندھیر نگری میں تم ہو۔ خلیفہ ہارون رشید کہاں کرتے تھے جتنا جھوٹ میں نے رافضیوں پہ دیکھا ہے۔ اللہ کی زمین پہ اتنے جھوٹا مذہب، جھوٹا گروہ، جھوٹی سوچ، جھوٹی فکر، جھوٹی دعوت، جھوٹا گروہ اللہ کی زمین پر ہے ہی کوئی۔ 22 رجب کو نئی امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ پتہ کہانی کی گھڑی آندھے نے ہو امام جعفر صادق جڑا کنڈے بھرے نہ کنڈے کی بھرنے برات نو مٹی دے کورے برتن بازاروں لے آوے،
ٹھوٹے چھوٹے چھوٹے پیالے لے آوے پھر او دے وچ کوئی کھیر شیر پکاوے پکا کے انہوں نے دسترخوان تے رات نو ٹھنڈ بارش جناب رکھے او دے وچ باہر کھلے ماحول ہے پھر سویرے ٹھنڈی ہوئی پی پھر ونڈے تے تقسیم کرے تے جیڑے دکھ تے جیڑی تکلیف تے جیڑی مصیبت آئے گی وہ دور ہو جائے گی امام جعفر صادق کے کنڈے بھرنے سے تو جیڑی پوری کہانی کڑی ہے وہ تجھے کدی سن لو تجھے انجھے حیران ہو جانا کہندہ ہے ایک آئی بات وزیر آئی توجہ ہے سناما پھر تو ان سنا میں تجھے سنانا لہ سمجھو ہے ایک وزیر آئی بادشاہ دا وزیر آئی تے وزیر دے قریب ایک رہندائی لکڑ ہارا مدینہ شہر لکڑ بیچن آلا لکڑ کٹ کے بیچن آلا او غریب ہو گیا اولاد زیادہ ہو گئی تنگ آ گیا گھروں نکل گیا غربت دے مارے او دی جڑی بیوی آئی او وزیر دے کارج انہیں جا کے خدمت کرنی کام کرنا شروع کر دیتا بائی رجب آئی اس گھر دے کولو امام جعفر صادق رحمہ اللہ چونکہ مدینے چران دے او تو گزرے تے وزیر دے گھروں ہوئے گزرے تے وزیر نو دے گھر کہنے لگے بائی تو انہیں پتہ ہے کیڑی دن نے انہاں کیا آج بائی رجب ہے انہاں کیا آج میں پیدا ہویا جڑا آج دی تاریخ بازار جاوے تے او تو مٹی دے برتن لے آوے تے مٹھی شہ پکاوے تے انہاں وجہ رکھ کے دسترخوان تے رکھ چھوڑے سویرے ونڈے تقسیم کرے تو جیڑی مصیبت جیڑا دکھ آوے وہ دور ہو جائے گا یہ وزیر دے گھر جیڑی نوکرانی کام کر دی آئی جیڑا بشور تنگ آ کے غربت دے مارے گھروں نکل گیا آئی یہ بجاری پریشان آئی اس سن لیا انہیں کیا میں کنڈے بھرساں انہیں کنڈے انجے بھرے کنڈے بھرن تو بعد انہیں کیا بھئی یا اللہ میں جعفر صادق نا دے بھرن کنڈے امام جعفر صادق وسیلے میرے شور نو کوئی دیکھ خزانہ تے واپس آوے تے سامان تے لدے تے سونے تے چاندی نال لے آوے ادو کنڈے بھرے ادو ہو گیا کسی ملک اتو انہوں لبیا خزانہ اتو خزانے دے انہوں اٹھتے مال تے سامان خریدیا تے آیا واپس بیوی نہ کے ملیا بیوی ہو گئی خوش ہونے کہا میں جعفر صادق کنڈے بھرے آئے تے دی برکت نالے سارا کچھ ہویا ہے انہیں وزیر دے بوگے دے سامنے اپنی کوٹھی بنوائی اتھے جناب وہ رہن لگ پیا تے ایک دن جو وزیر جے دے گھر جو کام کر دیا نوکرانی بن کے او شہزادی جو وزیر دی بیوی چڑی مکان دے چھت تے انہیں ویکھیا بھائی ساڑھے سامنے کوٹھی کیویں بن گئی انہیں کہا جڑے توڑے گھر کام کر دیا او بڑے امیر ہو گئے انہیں اس کو پوچھا بس تسی کیویں امیر ہوئے ہو انہیں کہا انج کنڈے بھرن انہیں کہا ایک گال کڑیے جھوٹے بین نہ مندی انہیں کہا با تو نہ مندی دے پھر انتظار کر انہیں انکار کیتا او دے وشور وزیر آئی او دے ہوتے لگ گیا کرپشن دا الزام انہوں پہ گیا کوئی عمران خان کا چور 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 او پھڑیا گیا توجہ ہے ماشاءاللہ اون وزیر کرپشن پھڑیا گیا او پھڑی گیا جدوں انہیں بیوی نے کہا با ٹورے تو نکلی اور میری کرپشن وزارت ختم ہو گئی ہے بادشاہ نے وزارت مکا چھوڑ دیئے میں نیب زدہ ہو گیا تے میرے ہوتے کرپشن دا لگ گیا الزام تے چوری دا لگ گیا الزام وزارت انہاں کھولی محلو انہاں کھولے انہاں میاں بیوی نے وزیر تے دی بیوی نے انہاں کٹ چھوڑیا انہیں کہا با انہاں اسی تو جنگل اپنی کتھے جاوانگے کچھ راشن لا تے لے لئیے کوئی کھان پین واسطے راشن انہاں لبیا کو نہ او بازار جویندے پہ انہیں ایک ریڈی تو لے لیا خربوزہ انہوں جناب ہوتے کپڑا چاڑ کے بند کر لیا ٹور پہ مگروں بادشاہ دا جڑا بیٹا ہی ہو گیا شکار تے او شام نو آیا کو نا بادشاہ پریشان ہو گیا انہاں کیا بات تو میرا بیٹا شکار تے جاندہ ہی دے روز آ جاندے آج نہیں آیا انہیں کہا جڑا تسا وزیر نو ہٹایا نا لگتا ہے رائے دے کہ وزیر دے ہتھے چڑھ گیا وزیر نے انہوں مار چھوڑیا ہونا ہے لہذا تیرا پتر قتل ہو گیا ہونا ہے انہیں کہا پھڑو اس وزیر نو تے دی بیوی نو جو وزیر دی بیوی تے وزیر نو پھڑیا گیا لے آئے تو کپڑا جڑا بلیٹھے ہویا ہی تے او دے ویچ آئی خربوزہ جو انہیں کھولیا دے بادشاہ دے پتر دا سار بن گیا بادشاہ دا پتر دا سار انہیں کہا پھڑو اے میرا بیٹا دا مطلب تو مارے گردن تے دیا ہے سار تے دیا ہے انہوں دوانو قتل اندر بند کر دیتا گیا اندر ان دوئے بیٹھیں میاں بیوی دوئے بیٹھیں جیل ہے ہن راضی ہو دوئے اندر پہل جدوں دوئے اندر بیٹھے انہاں کہ بس ساڑھے کوئی بہت وڈی غلطی ہوئی ہے اس عورت آکھیا میں ایک دن امام جعفر صادق کنڈیاں دا انکار کیتا ہی لگتا ہے او دی مار پہ گئی انہیں کہا یا اللہ ساڑھے نکلن دا راہ پیدا کر میں جعفر صادق کنڈے مندی بھی آن تے بھرساں بھی صحیح تے دیساں بھی صحیح سویر ان کی تب اللہ دا عمر انج ہو گیا بھائی وہ راتی کنڈے بھرن دا اعلان ہو گیا اقرار ہو گیا سویرے بادشاہ دا پتر کے دکے کھاندہ کھوندہ آ گیا انہیں کہا تیرا تے سر پہنچے آئی تے تو کیویں آ گیا اسے کہا میں نے تے کسے نہیں ماریا لے آؤ اس وزیر نو باہر کٹھیا تے جو دے کپڑا جڑا بلیٹھے انہوں جو کھولیا تے دوبارہ خربوزہ
وہ جنے باہر نکل آئے دوئے بادشاہ وزیر بھی تے دی بیوی دوبارہ وزیر بن گئے اتھے بن گئے انہوں کنڈے مننے تے وزیر بن گئے یہ ہے امام جعفر صاحب ہوندن بائی رجب نے 10 بجے کھاندہ لنڈا ہے یا نہیں اصل بیماری تکلیف بغض کیڑا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ فوت ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رافضی ہے نا یہ تقی آباد ہے جھوٹ ہے غدار ہے بیمان ہے کفر زلالت دا پیکر ہے تائیں تو یہ ہو جائے واقع کس سے کھڑ ہے کھڑ کے لوگن ہور پاسے لاندہ ہے کرواندہ ہور جاؤ رافضیوں کے کیلنڈر چھپتے ہیں وہاں پر کیلنڈروں پر لکھا جاتا ہے یوم مرگ معاویہ نعوذ باللہ کہ یہ دن معاویہ کی موت کا ہے تو میں آنا تو جشن کیوں مناندے ہو جانے معاویہ فوت ہویا میں یزید بادشاہ نہیں بنے اس دن تو آڑے کو اللہ نے کیسا کام کروایا ہے معاویہ تو فوت ہوا ہی ہوا ہے نا وہ تو بغض میں نے تم نے کر ہی لیے لیکن اگلی کا بات کا کاش تم غور کر لیتے لیکن سن لو تم نے بغض معاویہ میں یہ کردار ادا کی ہے خوشی کا دن عید کا دن جشن کا دن لوگوں سے میٹھی چیزیں پکوا کے تقسیم کروائی ہے اور آل و سنت کہلانے والے سنیہ نام نہاد آل و سنت کہلانے والے انہوں نے رجب کے کنڈے بھرے اور رجب کے کنڈے کیے اور ان کو وصول کیا اور یہ کھیرے کھائیں انشاءاللہ وقت آ رہا ہے ہم تمہاری اس رسم کو انشاءاللہ تمہارے خلاف گالی بنا دیں گے انشاءاللہ کیا خیال ہے اور امیر معاویہ کی وفات والے دن تمہارے اس جشن کو ہم انشاءاللہ تمہارے اس بغض کو تمہارے سکینہ کو امت کے سامنے بیان کرتے رہیں گے اور کہیں گے انشاءاللہ کافروں پر حاویہ اینج نہیں جا کے جی کے غیرت کے ساتھ کافروں پر حاویہ حجی تک دل نہیں ٹھنڈا ہوندہ دل ٹھنڈا کرو کافروں پر حاویہ خال المومنین ہے معاویہ امیر شام ہے کاتب وہی ہے برادر نسبتی ہے رسول اللہ کا ہماری ماں ام حبیبہ کا بھائی ہے امیر اس لیے تو کافروں پر حاویہ لیکن تجھے سارے بولتے نہیں تو کوئی بیماری من لگ دی ہے کافروں پر حاویہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 22 رجب کو وفات پائی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جنہ 44 لاکھ مربع میل تو حکومت لئی اور 64 لاکھ مربع میل تک اسلام کی حکومت پہنچائی وہ ہے امیر اونچی بولیے وہ ہے امیر معاویہ قسطنطنیہ کا فاتح ہے بولو امیر معاویہ اول جیش من امت یغزون البار فقد اوجبو رسول رحمت فرماندے نے جڑا پہلا بیری بیڑا لشکر بیری بیڑا پہ چڑھے گا لشکر اللہ دے راہ اندر جہاد کرے گا وہ سارا گروہ جنتی ہوئے گا بیری بیڑا بنانے والا ہے بولو کون اور پہلے بحری بیڑے پہ چڑھنے والا ہے کون امیر معاویہ جنت کا شہزادہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دی دشمنی اندر خال المومین مومنوں کا مامو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تائیں تے ظالمہ نے کیا ہے کہ سانو آدھنے مامو پارٹی ہے یعنی امیر معاویہ جڑا مندہ ہے انہوں آدھنے مامو پارٹی امیر معاویہ کو مامو کہتے ہیں یعنی مامو پارٹی امیر معاویہ مامو ہے مومنوں کا مامو ہے ہمارا عقیدہ ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے انہاں دے بھائی مومنہ دے بولو عبداللہ بن عمر مومنوں کا اونچی بولیے حفصہ حضور کی بیوی ہے اور انہوں نے بھائی عبداللہ بن عمر مومنوں کا مامو ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مومنوں کی ماں ہے ان کا بھائی عبدالرحمن مومنوں کا مامو ہے ام حبیبہ مومنوں کی ماں ہے ان کے بھائی امیر معاویہ مومنوں کا مامو ہے وہ آدھنے مامو پارٹی ہے کیوں سنو مامو پارٹی آدھنے کا امیر معاویہ ان کا مامو ہے مومنوں کا مامو ہے مومنوں کا مامو ہے میں آنا کوئی شک نہیں جانے تسی مومنہ امیر معاویہ مامو ہے مومنوں کا میں کہ جی مومنوں کا مامو ہے جن تسی مامو من دے ہو میں کہ جی بالکل وہ مومنوں کا مامو ہے امیر معاویہ مومنوں کا
معاویہ ہے امیر معاویہ مومنوں کا ماموں ہے، بولو امیر معاویہ مومنوں کا۔ تسی انج کیا کرو 33 واری کہو گے اس ویلے دشمن معاویہ خود سمجھ جائے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ مومنوں کا، امیر معاویہ مومنوں کا، مومنوں کا، امیر معاویہ مومنوں کا، مومنوں کا، مومنوں کا، 33 واری پورا کرو، مومنوں کا، مومنوں کا، مومنوں کا، مومنہ دا ماموں ہے جڑا مومن ہے اس دا ماموں ہے جڑا مومن ہے اس دا ماموں ہے جڑا مومن نہیں بولو اس کا ماموں نہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے، بات میں اپنے کولوں نے کی دی، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے، ایک بندہ آپ دا غلام دوڑیا دوڑا آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، امی عائشہ دروازے پہ آئی، کون؟ فرما اماں جی فلاں بندہ ہوں ایک شکایت لے کے آیا، فرما دسو کیڑی شکایت ہے؟ فلاں بندہ ہے او دے سامنے میں گل کہی ہے کہ امی عائشہ مومنہ دی ماں ہے، وہ آندہ ہے میں نہیں مننا، وہ آندہ ہے میں نہیں مننا۔ امی عائشہ نے فرمایا وہ سچ آندہ ہے میں مومنہ دی ماں ماں، بولو میں وہ سچ آندہ ہے کہ میں نہیں مندا کیونکہ میں مومنہ دی ماں، میں مومنہ دی ماں، میں کافرہ دی ماں نہیں، میں مومنہ دی ماں۔ امیر المومنین امیر معاویہ امیر شام، بولو امیر معاویہ اسلام کا پہلا ملک بادشاہ ہے امیر معاویہ، امیر شام ہے، امیر وہی شام ہوگی ایمان والو، تمہاری شام بھی وہی ہوگی جہاں کا والی ہے امیر معاویہ۔ کہتے ہیں اس کو شام کیوں کہہ جاتے ہیں؟ میں کہ وہی شام ہوگی، دنیا کی وہی شام ہوگی، وہی میدان عرفات و جناب عرفات سے لے کر ملک شام تک قیامت والے دن کا میدان سجے گا، وہی یوم عشر ہوگا، ساری کائنات کی شام وہی ہوگی جہاں ہے امیر معاویہ۔ شام ہے امیر معاویہ، امیر شام ہے، بولو امیر شام ہے امیر معاویہ، امیر شام ہے امیر معاویہ۔ اللہ مبارک لنا فی شامنا، رسول اللہ فرماتے ہیں صحیح بخاری اندر حدیث ہے، اے اللہ ملک شام اندر برکت نازل فرما، وہ ملک جس کی برکت کے لیے دعا رسول اللہ فرما گئے اس کا والی ہے کون؟ اونچی بولی اس کا فاتح ہے کون؟ امیر معاویہ، امیر معاویہ جس زمین پر بادشاہ بنے، جس زمین پر حاکم بنے، اس زمین کا ذکر تو قرآن میں ہے، والتین والزیتون وطور سینین، وہ طور سینا وہی ہے جہاں ہے، بولو امیر معاویہ۔ کہاں ہے امیر معاویہ؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ جس کے آس پاس ساری جگہ برکت والی ہے، اس برکت والی زمین کا شہزادہ ہے، بولو کون؟ اونچی بولیے کون؟ امیر معاویہ۔ جس پر اللہ راضی ہے وہ امیر معاویہ۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، بولو کون؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا پہلا مصداق کون ہے؟ بولو والذین اتبعوہم بإحسان کے پڑوس میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے پہلے مصداق والذین اتبعوہم بإحسان، پھر انصار، پھر سابقون الاولون، السابقون الاولون بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے، المہاجرین بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سارے انصار بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بولو امیر معاویہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ امیر معاویہ پر راضی ہے۔ جدو رسول اللہ دنیا تو گئے اس دن رسول اللہ کا ناراض ہوں امیر معاویہ سے، لاؤ کوئی روایت جس دن رسول رحمت دنیا سے گئے ہوں اور حضرت امیر معاویہ پر ناراض ہوں، نہیں، جب رسول اللہ دنیا سے گئے وہ امیر معاویہ پر راضی تھے، جب صدیق دنیا سے گئے وہ امیر معاویہ کو گورنر بنا کے گئے راضی تھے، جب سیدنا عمر شہید ہوئے وہ امیر معاویہ کو ملک شام کا گورنر بنا کے گئے، وہ بھی راضی تھے۔ پھر اگلی بات سن لو، شیر خدا کی بات کرنے لگا ہوں، علی المرتضیٰ کی بات کرنے لگا ہوں، اس عظیم ہستی و شخصیت کی بات کرنے لگا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، پوری بصیرت سے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تاریخ کو جان
جاننے والا علمی دنیا سے آگاہ آدمی میری اس بات کا انکار نہیں کر سکتا. میں کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس دن میرے علی شہید ہوئے اس دن میرے علی بھی امیر معاویہ سے راضی تھے. جس دن میرے حسن ابن علی شہید ہوئے اس دن حضرت علی کی طرح امام حسن بھی امیر معاویہ سے راضی تھے. اور جس دن حسین ابن علی جب امیر معاویہ خود فوت ہوئے اس دن میرے امیر معاویہ پر حسین راضی تھے. میں پوچھتا ہوں، جب حسین راضی تھے، حسن راضی تھے، علی پاک راضی تھے، صدیق عمر عثمان راضی تھے، پھر تم ناراض کیوں ہو؟ جس پر رب راضی ہے، رسول راضی ہے، صدیق راضی ہے، عمر راضی ہے، عثمان راضی ہے، علی راضی ہے، حسن راضی ہے، حسین راضی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت جس دن فوت ہوئی اس دن وہ بھی امیر معاویہ سے راضی تھے. تو پھر میں کہنے لگا ہوں ہر اہل حدیث، ہر مسلمان امیر معاویہ سے راضی ہے. تو پھر ذرا کہو کون ہے ناراض؟ کافروں پر حاوی. مل کے محبت کے ساتھ جیو. کافروں پر ہے، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ. اونچی بولیے، کافروں پر حاویہ، مرزائیوں پر حاویہ، جلمیوں پر حاویہ، مرزائیوں پر حاویہ. اور پورے اجتماع سے کہنے لگا ہوں امیر معاویہ کے بارے میں کوئی دل میں میل ہو، کچیل ہو، کوئی بام ہو، کوئی اشکال ہو، کوئی شک ہو، کوئی شبہ ہو، ہر بندے کو حق حاصل ہے. وہ اٹھ کے سوال کر سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ مجھے امیر معاویہ سے یہ ناراضگی ہے. تم ان پر اعتراض کرو، میں ان کا خادم دفاع کے لیے بیٹھا ہوں. پورے اجتماع کو پوری دنیا میں لائیو بات جا رہی ہے. میری کھلی دعوت ہے امیر معاویہ کی شان پر، ایمان پر، اسلام پر اگر تم تہمت لگاتے ہو، ایک اعتراض تم پیش کرو، ہم ان کے خادم ان کے دفاع کے لیے حاضر ہیں. اگر دور نہ کریں شبہ تو کبھی ممبر پہ چڑھیں گے. لے آؤ کوئی اعتراض. امیر معاویہ پر اللہ اور اس کا رسول راضی ہے، ہم بھی. مجھے بولیے، ہم امیر معاویہ سارے صحابہ پر اللہ راضی ہے، عظیم راضی ہے. میرا پیار محبت نہ ہر صحابی ہے نبی. لگتا میں کافی دنوں بعد آیا تو انہیں بھول گئے. ہر صحابی ہے نبی. مل کے کہو ہر صحابی ہے نبی. آؤ چلتے ہیں 22 رجب سے 27 رجب کی طرف. 27 رجب چلیے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. بھائی رجب دے کنڈے بولو، کھانا پینا پکوانا کچھ بولیے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. یہ غیر اللہ دی نظر و نیاز ہے. جڑا دے جائے انہوں واپس کرو. انہوں کہو کہ نہیں ہم صحابہ کے وفادار ہیں، صحابہ کے غلام ہیں، ہم نہیں کرتے رجب کے کنڈے. تے جے انج نہ مننے تے پھر دوڑ جا اونچی کہو کہ کافروں پر حاویہ. ہجے بھی اتنے 100 سال گزرن تو بعد بھی ہجے بھی امیر معاویہ دی وفات والے دن خوش ہوندے ہو، کافروں خوش ہوندے ہو. تو پھر کیوں نہ کہیے کافروں پر حاویہ. ہجے بھی جڑا نہیں سن دیندہ وہ کون ہے؟ معاویہ. کافروں پر حاویہ. مل کے کہو کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، مرزائیوں پر حاویہ. 13 رجب سے چلے آئے 22 رجب پہ. 22 رجب کو کون فوت ہوئے؟ امیر معاویہ. جے میں سمجھ نہیں آئی، امیر معاویہ ہی فوت نہیں ہوئے، ایک اور شہید بھی ہوئے، علامہ احسان الحضری شہید رحمت اللہ علیہ. وہ بھی شہید ہوئے 22 رجب کو. ایک کو دن اللہ نے شہاد ہے. دو امیر معاویہ دی وفات دا دن ہے، پاکستانی علامہ شہید دی شہادت دا دن. بعد میں اتفاق ہو جاندہ ہے نا
کہ سیدہ کہنا اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے وفات پائیے 17 ماہ رمضان المبارک دے اندر 17 رمضان یوم وفات تے خطبہ اہل حدیث جو مقررین اور واعظین ہیں جتنے بھی اہل حدیث دے واعظین نے اس وقت پاکستان اندر سب تو زیادہ میاں شاندی جس ہستی نے شان بیان کی تھی خطیب اشیاء قاری عبدالحفیظ اللہ ان دی قبر تے رحمتہ نازل جس دن او امی عائشہ فوت ہوئی یعنی اسی دن قاری صاحب بھی فوت ہوئے ساری زندگی وہ شان بیان کرتے ہے نا اللہ نے جوڑ دیتا ہے کہ ساری زندگی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے شان بیان کرتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ قاری صاحب نے کئی مرتبہ پڑھنا لعنوا فی الدنیا مل کے محبت نہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ ساری امی عائشہ دی شان دی عظمت طہارت پاکیزگی بیان فرماندے رہے اللہ نے جوڑ دیتا ہے جس دن یوم وفات انہوں نے اسی دن یوم وفات حضرت قاری صاحب نے ایویں 22 رجب نو یوم وفات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی یوم شہادت علامہ ساندری شہید رحمت اللہ علیہ صحابہ کی وہ شان بیان کرتے رہے صحابہ کا دفاع کرتے رہے صحابہ کی عزت عظمت بیان کرتے رہے اللہ نے جوڑ دیا ذرا کہو نہ مل کے محبت کے ساتھ کافروں پر حاویہ مل کے کہو تو میں 27 رجب چلا کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ 27 رجب نو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معروف و مشہور ہے کہ حضور معراج پہ گئے سن لیجئے حضور کا معراج پہ جانا حق ہے جو معراج کے انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہر مومن ہر اہل سنت ہر مومن معراج رسول نو حق مند ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی قرآن پاک اندر معراج بیان ہوا اسرا بیان ہوا پھر معراج بیان ہوا 15ویں پارے کے شروع میں اسرا بیان ہوا 27ویں پارے میں سورۃ النجم دے اندر جا کے معراج بیان ہوا معراج پہ جانا حق جسم سمیت جانا حق حالت بیداری اندر جانا حق جے معراج نو سمجھنا ہوئے تے صدیق جے گھر دروازے دے جاؤ کھٹکھٹاؤ دروازہ صدیق کا دے دروازے سے آواز آئے گی کہ جے میرے محمد گئے نے تے پھر جانا اچھی بولیے جے حضور گہنے دے جانا حق ابو جال نے جا کے کھٹکھٹایا ابو جال ادوں بھی پریشان سی تے ہن بھی پریشان ہے تے انہاں دے منن والے سارے پریشان نے یہ ادوں بھی چاہندے سن صدیق محمد سے جدا ہو جائے تے ہن بھی کافر یہی چاہندے نے صدیق محمد سے جدا ہو جائے حتیٰ کہ انتظار کر رہے ہیں کہ کدوں ساڈا امام آئے گا تے آ کے تے حضور دے روضے جو صدیق نو باہر کڈے گا نعوذ باللہ سن لیجئے صدیق آج بھی ساتھ ہمیشہ ساتھ رہے گا اور انشاءاللہ کڑھا قضا نباس و یوم القیامہ حضور مایوس فرما گئے کہہ گئے کہ اے کافروں اے ذلیل اور رسوا لوگوں جڑے آندے ہو صدیق محمد سے جدا ہو جائے گا ہاں قضا نباس و یوم القیامہ ایک پاسے صدیق نے ایک پاسے عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا تو ٹھیک فرمائے اور تو کوئی اعتراض ہے دسو توجہ فرمائیے سنیے غور فرمائیے جڑی بات میں بیان کرنا چاہنا سن لیجئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو بھی فرمائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب ان پر اچھی بولو رب ان پر جب رب راضی ہے تو پھر ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے تو شان امیر معاویہ دے اندر شک شبہ نہیں ہو سکتا سن لیجئے جو پیغام میں دینا چاہنا اس نو سنیے توجہ فرمائیے صحابہ کرام کی کسی مسئلے پر بات نہیں ہو سکتے صحابہ کرام جو چاہے کرتے رہے مغفور ہیں مرحوم ہیں بخشے ہوئی ہیں جنت کے وارث ہیں جنت کے حقدار ہیں قرآن پاک کے اندر حدیث پاک کے اندر بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں صحابہ نے کچھ کیا کچھ ہوا تو اللہ نے فرمایا واعف عنہم واستغفر لہم جو کیا معاف کر دیا جو ہوا معاف فرما دیا صحابہ مغفور ہیں صحابہ مرحوم ہیں صحابہ بخشے ہوئے ہیں جنت کے وارث و حقدار ہیں ہم کب کہتے ہیں صحابہ معصوم ہیں معصوم نہیں ہے معصوم صرف محمد مصطفیٰ کی ذات ہے معصوم انبیاء ہوتے ہیں انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا صحابہ مغفور ہیں صحابہ مرحوم ہیں صحابہ جنت کے وارث و حقدار ہیں صحابہ سے جو ہوا وہ اللہ نے معاف کر دیتا ہے صحابہ کا ساری خطائیں رب نے
اونچی بولیے صحابہ کی ساری خطائیں رب نے معاف کر دیا، وہ مغفور ہے، مرحوم ہے۔ سن لیجئے جو پیغام معراج کے حوالے سے میں دینا چاہ رہا تھا، معراج پہ جانا حق ہے، لیکن 27 رجب کو گئے، اس رات کو گئے، اس رات کا تذکرہ نہ قرآن اندر ہے نہ حدیث پاک اندر ہے۔ رات تھی لیکن کون سی تھی، کون سا مہینہ تھا، کون سا وقت ہے جناب، کون سا مہینہ تھا، کون سا سال تھا، تعین نہیں ہے، نہ قرآن اندر نہ حدیث اندر۔ معراج پہ جانا حق ہے۔ لوگاں نے اس رات نو جاگن واسطے، بیداری کرن واسطے، سحری کران واسطے تے کھان واسطے۔ مولویوں دا تعلق ہوتا نا کھان نال، وہ پھر لازمی گل ہے ہر بدعت دا تعلق کھانے نال جوڑ دیں۔ وہ معراج پہ گیا حضور کا 27 کو، پھر 27 کو گیا، پھر جن رات کو گیا، پھر رات کو کیا کرے، رات نو جاگو، پھر جاگنا تو اگے کی کریے، پھر جن سحری پکو تے سحری کھو۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ رات کو جانا حق ہے معراج پہ، لیکن اس رات 27 رجب تھی، کسی کے علم میں نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ میں پوچھنا چاہنا چاہتا ہوں، نہ قرآن بیان کرے نہ حدیث بیان کرے، قرآن و سنت خاموش ہے۔ تم کیوں بولتے ہو، تم تعین کیوں کرتے ہو، تم نے اس رات کو کیوں تعین کیا، اس رات کی عبادت سن لیجئے۔ معراج کی رات کا جشن، معراج کی رات کی عبادت، پیغمبر معراج پہ گئے، تشریف لائے، اس کے بعد اگلے سال پھر معراج کی وہ رات آئی، اس سے اگلے سال پھر آئی۔ پیغمبر کی زندگی میں کئی سال معراج کی وہ رات آتی رہی۔ پیغمبر نے وہ رات بطور جشن، بطور عید، بطور بیداری، جاگنا، عبادت کرنا اور پھر سویرے روزہ رکھنا۔ جب حضور نے، صحابہ نے نہیں کیا، لے آؤ کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، نہیں ہے تو پھر سنو کہ تم نے خود ساختہ چیزیں بنا کے امت کو خرافات و بدعات پہ لگایا ہے۔ ہم نے امت کو بصیرت پر، دین پر، دلیل پر قائم کرا کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ۔ آ جاؤ قرآن والا حدیث والا، قرآن حدیث پیش کرو، کہو کہ قرآن میں ہے کہ پیغمبر معراج پہ گئے 27 رجب کو، نہیں۔ تم کہو کہ حدیث میں ہے کہ پیغمبر 27 کو گئے، نہیں۔ نہ قرآن اندر نہ حدیث اندر۔ قرآن اتنا کہتا ہے رات کو گئے، کڑی رات کے دے علم دے اندر۔ اونچی بولیے کس کے علم میں؟ قرآن میں موجود نہیں ہے، قرآن نے بیان نہیں کیا، حدیث مصطفیٰ نے بیان نہیں کیا۔ اس رات کی کوئی عبادت کتاب سنت سے ثابت نہیں۔ سنیے پیغمبر معراج پہ گئے، توجہ فرمائی، نبی علیہ السلام معراج سے ہو کے واپس شریف لائے، سویرے آپ نے سور معراج بیان کیتا، کافر کہنے لگا، ابو جہل کہنے لگا اور بندہ کوئی نواں مسلمان ہونا نہیں، پرانا نہ رہنا کوئی نہیں، کون مننے گا؟ ابو جہل کہنے لگا آؤ کافروں بیلیوں توڑیے محمد سے صدیق کو، آؤ چلتے ہیں ابو بکر دے گا، ابو بکر کو لے پوچھنے ہیں، وہ انکار کرے گا تو ساری امت انکار کر دے گی، صدیق ٹوٹ جائے گا محمد سے۔ کافران دی پرانی چاہت، پرانی خواہش، پرانے کافران دی پرانی خواہش، نویں کافران دی بھی یہی خواہش ہے، دور تک رہنی ہے، لیکن ہونا نہیں۔ حضور نے ایک پاسے صدیق نو، دوجے پاسے عمر نو نال لے لیا، اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا او دنیا والوں سن لو، سن توڑنے والوں سن لو، ہاقذا نبعث یوم القیامہ، قیامت دن آئے گا، صدیق محمد کے ساتھ رہے گا، عمر بھی محمد کے ساتھ ہی رہے گا، کوئی آکے توڑ نہیں سکے گا۔ ابو جہل کہنے گا توڑیں گے ہم صدیق کو محمد سے۔ کون توڑے؟ جنہوں رب ضمیر اندر بھی اکٹھا کرے، لا تحزن ان اللہ معنا کے اندر کون ہے؟ ایک نبی اور دوسرے، ایک نبی اور جڑے ایک ضمیر تھے کٹھے نے، کون توڑے؟ پھر لا تحزن ان اللہ معنا الا تنصروا وقد نصر اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ثانی اثنین کے اندر ایک نبی اور دوسرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہما اذ ہما، ایک نبی اور دوسرے
اذ یقول نبی لصاحبی دوسرے ساتھ صدیق لا تحزن ان اللہ معنا. ایک نبی اور دوسرے صدیق کون توڑے کون جوڑے؟ جس نے جوڑ دیا. رب جوڑے تو کون توڑ سکتا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا آؤ توڑے محمد سے صدیق کو. ابو جہل دروازے پہ گئے، صدیق کے دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق باہر آئے. کی ہویا؟ ابو جہل کہنے لگا اگر کوئی بندہ کوئی ہستی شخصیت یہ بات کہے کہ راتوں رات میں بیت المقدس شام گیا، وہاں سے اٹھ کے میں آسمانوں پر گیا، 7 آسمانوں کی سیر کی، واپس آیا، گل مننا لیے. یعنی صدیق نے فرمایا ابو جہل کس نے گل کہی ہے؟ کون اس بات کا قائل ہے؟ کون اس بات نو کہنے والا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا کہنے والا تو تمہارا نبی ہے. واہ صدیق، واہ صدیق، واہ صحابہ، واہ صحابہ. اینو صحابہ کیا جاندہ ہے؟ تاں ہی دنیا چکرا رہی ہے، تاں ہی دیا نو میں نو کما من الصفحاء. ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف لائیں، نعوذ باللہ. الا انہم هم الصفحاء، تم ہو بے وقوف، تم ہو بے وقوف. جیسے صحابہ کو کہو گے ویسا ہم تمہیں کہیں گے، جیسے کہو گے ویسے سنو گے انشاءاللہ، جیسا کہو گے ویسو سنو گے. تم الا انہم هم الصفحاء. رب نے اصول بنایا، قانون بنایا کہ جویں کوئی صحابہ سناوے مومنو تسی اونج دی اونج ہی سناؤ. صحابہ کو منافق کہو گے ہم کہیں گے تم منافق ہو. صحابہ کو کافر کہو گے ہم کہیں گے تم اونچی بولو تم کافر ہو. صحابہ مومن ہیں، صحابہ کے ایمان اندر کوئی شک نہیں. الا انہم هم الصفحاء، تم ہو بے وقوف. صحابہ کو بے وقوف کہنے والو تم ہو بے وقوف، صحابہ کو غیر فقیہ کہنے والو. انو منکم آمن الصفحاء. الصفحاء، الصفحاء کا معنی غیر فقیہ. کافر کہتے تھے صحابہ کو غیر فقیہ، صحابہ کو کافر کہتے تھے. بولو کیا کہتے ہیں؟ غیر فقیہ. صحابہ کو غیر فقیہ کہو گے ہم تمہیں کہیں گے تم بے وقوف. الا انہم هم الصفحاء، جیسے کہو گے ویسے سنو گے. صدیق نے کیا ہے؟ ابو جہل سن لے، دنیا دا کوئی بندہ کہے جھوٹ تے جے میرا نبی کہے تے پھر سچ. نبی فرمائے تے سچ. ابو بکر حضور وال چل پڑے تے نبی پاک نے دونوں ویکھ کے فرمایا آج تو بعد ابو بکر نہیں، آج صدیق ہے، آج ہو گیا صدیق. ابو بکر رضی اللہ عنہ الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. آئے جا بالصدق، صدق لے کے آئے تے منن والا کون؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رب نے تائیں صحابہ کرام دی شان مقام عزت عظمت نو این انداز اندر بیان کیتا ہے. کیڑی خوبی ہے، کیڑا وصف ہے اسلام اندر دین اندر جنہوں خیر تے خوبی تے وصف کیا جائے تے صحابہ کرام اندر موجود نہ ہوئے. اللہ نے ساری خوبیاں نو ایک آیت نے اکٹھا کر کے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. صحابہ اکرام دے دل صاف و پاک نے اگر کہیں خطا ہو جائے تو اللہ ہون تو پہلے معاف کر دیندہ ہے. ہون دی بات اندر ہے معافی پہلے ہو جاندی ہے. اے ملومہ شیطم، صحابہ کیا ماں پر باس نہ کرو، صحابہ کی خطاؤں پر باس نہ کرو، صحابہ کے مشاجرات پر باس نہ کرو، صحابہ سے اجتہادی خطاؤں پر باس نہ کرو، صحابہ کے بارے زبانیں روکو، زبانیں بند کرو. صحابہ سے جو بھی ہوا وہ اللہ نے معاف فرما دی ہے. اے ملومہ شیطم،
جو چاہو کرتے رہو محمد کے صحابہ۔ صحیح البخاری اندر حدیث آپ نے فرمایا اے بدری صحابہ اللہ نے تمہیں آسمان سے جھانک کے دیکھ کے فرمایا جو چاہو کرو، تم پر جنت واجب ہے، تمہیں معاف کر دیا گیا، مغفور کر دیا گیا ہے، بخش دیا گیا ہے، تم سے جو ہوا جو ہوگا وہ معاف کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کے ساری خطائیں بولو معاف ہو گئی ہیں، معاف ہو گئی ہیں، ان پر باس نہیں ہوگی، ان پر کتابیں نہیں لکھی جائیں گی، ان پر مذہب نہیں بنے گا، ان پر فرقہ نہیں بنے گا، ان پر گروہ نہیں بنے گا، ان پر جناب بیٹھک مجلس لگا کے ان کو گالیاں نہیں دی جائیں گی، ان کو چھالی نہیں جائیں گی خطائیں، بلکہ کہا جائے گا اللہ ان پر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ہماری ڈیوٹی صحابہ کو برا کہنا نہیں، ہماری ڈیوٹی صحابہ کی تعریف کرنے والے ہیں ہم، شان بیان کرنے والے ہم، مقام بیان کرنے والے ہیں ہم۔ صحابہ کی خطائیں جو ہیں وہ معاف ہو چکی ہیں اور ان کی حسنات کا سلسلہ جاری ہے، صدقات کا سلسلہ جاری ہے، ان کی نیکیوں کا سلسلہ جاری ہے، ان کی نیکیاں نہ ختم ہونے والی ہیں۔ کیوں؟ پہلے نمازی بھی وہی تھے، جہاد کرنے والے وہی تھے، مومنین پہلے وہی تھے۔ کہ آج اگر عبادت جاری ہے تو ان کی وجہ سے جاری ہے، اگر یہ مساجد، یہ دین، یہ غیرت، یہ عزت، یہ فطرت، یہ نکاح، ساری چیزیں قائم ہے محمد کے صحابہ کی وجہ سے قائم ہے۔ صحابہ نہ ہوتے ہم مسلمان نہ ہوتے، صحابہ نہ ہوتے ہم آج اسلام ہمارے پاس نہ ہوتا۔ کیوں؟ میں جذبات کے اندر نہیں، بخاری اندر حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بدر دے اندر اے میرے اللہ یہ 313 نہ رہے تو قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے گا۔ یہ عبادت آج جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ ہر عبادت کے راوی محمد کے صحابہ ہیں، نماز کے راوی صحابہ ہیں، روزے کے راوی بولو صحابہ ہیں، حضور کی سیرت کے گواہ محمد کے صحابہ ہیں، قرآن کے گواہ صحابہ ہیں، وحی کے گواہ صحابہ ہیں، کلمہ شہادت کے گواہ صحابہ ہیں، نماز کے، دین کے، ایمان کی، عقیدے کے گواہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ ختم ہو گئے، ایمان مٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، صحابہ کے دروازے پر پیرا دیجئے۔ صدیق نے فرمایا معراج پہ اگر حضور فرمائیں کہ میں گیا ہوں جانا ہاگ، کافر پریشان مصطفیٰ دے کول آئے کہنے لگے اے محمد واقعی گئے ہو؟ فرمایا میں گیا سا۔ فرمایا گیا سا اسی آسمان تے نہیں گئے، اسی بیت المقدس تے گئے ہیں، لیکن دسو بیت اللہ دے دروازے کتنے کھڑکیاں، کتنے شتیر، کتنے حضور فرمایا جدو میں گل سنی، میں سوال سنا، میں اتنا پریشان ہوا، میں کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا۔ جبریل آئے، محبوب جی کیوں پریشان؟ فرمایا یہ دروازے اور کھڑکیاں پوچھتے ہیں بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنے ہیں؟ فرمایا رب کہتا ہے پریشان نہیں ہونا، نہ تو آنو ایسا جھوٹا پہن دینا ہے، نہ صدیق نے جھوٹا پہن دینا۔ پھر میں کیسے بتلاؤں کہ کھڑکیاں، دروازے، شتیر کتنے ہیں؟ فرمایا محبوب جی رات نو تو آنو لے گئے سا، ان بیت المقدس نو توڑی اکاں دے سامنے کر دینے ہم، درمیان جو سارے پردے ہٹا دیتے گئے، محبوب ویکھی جا رہے ہیں، بیت المقدس محمد کے سامنے آ گیا ہے۔ دعا کیجئے اللہ بیت المقدس کو آزاد کر دے، اللہ مسجد اقصی میں نماز کی توفیق دے دے، اللہ جو میں مسجد حرام، مسجد نبوی اندر نماز توفیق بخشی، اللہ مسجد اقصی اندر بھی زیارت دے دے اور نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما دے، اللہ فلسطینیوں کو آزادی دے دے، اللہ اسرائیل کو برباد کر دے، اللہ اسرائیل کو برباد کر دے، اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے، اللہ اسرائیل کو مٹا دے، اللہ اسرائیل کو فلسطین میں تبدیل کر دے، ایک ہی ملک بنا دے۔ دو ملکی فرمولہ نہیں، دو ریاستی فرمولہ نہیں، سن لو میڈیا والوں، دو ریاستی فرمولہ نہیں، سن لو اخبار والوں اور ٹی وی چینل دے اوپر بیٹھنے والوں، کہنے والوں دو ریاستی فرمولہ، اسرائیل الگ، فلسطین الگ، نہیں ہم مانتے تمہاری اس فرمولے کو، کوئی دو ملکی فرمولہ نہیں ہے، ایک ہی ملک ہے جس کا نام فلسطین ہے، اسرائیل فلسطین ہے، جویں کشمیر پاکستان ہے، ایویں اسرائیل کا وجود اس رب کی زمین پر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہی ملک ہو، یہ اسرائیل پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اس کو مٹائیں گے اور اسرائیل کو فلسطین بنائیں گے۔ اسرائیل کا ایک علاج تو آڑے پل تو میں لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہونا۔ اسرائیل کا ایک علاج
اسرائیل کا ایک علاج، فلسطینیوں سے رشتہ کیا۔ معراج کی رات حضور نے فلسطین میں جا کے مسجد اقصی میں جا کے بتلا دیا، مسلمانوں فلسطین بھی ہمارا ہے انشاءاللہ۔ فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا۔ میں نے کیا بیان کیا اتنے وقت میں؟ بیت اللہ میں حضرت مولا علی پیدا، بولو پیدا، سورج کسی کے لیے واپس نہیں آیا۔ 22 رجب کو امام جعفر صادق پیدا نہیں ہوئے۔ کنڈ غیر اللہ کی نیاز ہے اور حرام ہے، غیر اللہ کی نیاز حرام ہے۔ 27 رجب کو معراج پہ جانا حضور کا کہ یہی رات تھی، یہ ثابت نہیں ہے۔ جانا حق ہے، رات کو جانا حق ہے، معراج پہ جانا حق ہے، یہی 27 تھی، یہ ثابت نہ قرآن سے نہ حدیث میں۔ اس رات کی عبادت، اس رات کا جاگنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں خرافات سے بچا کے سنت پر قائم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم رب أعوذ بالباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد ساق المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو کتاب و سنت پر اکٹھا فرما دے، شرک و بدعت خرافات رسومات سے سمت کو بچا کے کتاب و سنت اتباع رسالت نصیب فرما دے۔ اللہ اے نواب کا جن نواب نے پروگرام کرا، محنت کی، تعاون کیا، پیسہ خرچ کیا، اللہ ان کے مال رزق اولاد میں برکت عطا فرما۔ اس مسجد کو رہتی یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، جو بے اولاد انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو پریشان حال ہے کاروباری لحاظ سے اللہ ان کے مال رزق اولاد میں برکتیں دے دے، اللہ جو مقروض ان کے قرضے دور فرما دے، اللہ ان مدارس مساجد کی حفاظت فرما، اللہ ملک اسلام ملک کے لیے، قوم کے لیے، اسلام کے لیے جو بہتر ہو وہ حکمران عطا فرما، جو اسلام ملک کے لیے بہتر ہو وہ حکمران عطا فرما۔ اللہ امت مسلمہ کو صحیح قوم کا اسلام کا خیر خواہ حکمران عطا فرما، فلسطینیوں کو آزادی دے دے، کشمیریوں کو آزاد کر دے، اللہ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، اللہ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ان کی جنت میں درجات بلند فرما، میرے والدین اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے دے، اللہ ان کی بخشش فرما دے، قبر کو اللہ اپنی رحمت سے منور کر دے، قبر کی سختیوں سے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا، صالح بنا، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا، اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنا دے، نمازی بنا دے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہماری دنیا و آخرت کو بہتر فرما دے۔ یا اللہ رحمت کی بارش کا نزول فرما، اللہ رحمت کی بارش عطا فرما دے، یا اللہ رحمت کی بارش دے دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔